بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر پر گفتگو کریں گے۔ اب بہت سے لوگوں کو سجدہ تلاوت سے متعلق بہت ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے، کس کو سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہیے، یعنی کیا سننے والے کو بھی سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہیے، اور نماز میں کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ تو بہت سے ڈاؤٹ سجدہ تلاوت میں ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے یہ ڈاؤٹس، بہت سارے ڈاؤٹس دور ہو جائیں گے۔ تو سجدہ تلاوت کا شمار بھی نفلی نمازوں میں ہی ہوتا ہے، یعنی اگر آپ ادا کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور اگر ادا نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی جب کوئی قرآن شریف پڑھنے والا شخص آیت سجدہ تلاوت کرنا ختم کرتا ہے تو اس پر، یعنی قرات کرنے والے پر اور جو شخص اس کو غور سے سن رہا ہے، ان دونوں پر سجدہ تلاوت کرنا سنت ہوتا ہے۔ اور جو شخص گزر رہا تھا اور غور سے سنا نہیں سجدہ آیت سجدے کی تلاوت اس نے غور سے نہیں سنی، تو اس پر سجدہ تلاوت کرنا سنت نہیں ہے۔ صرف پڑھنے والے پر، قاری پر اور غور سے سننے والے پر سجدہ تلاوت ادا کرنا سنت ہوتا ہے۔ اور چونکہ جو تلاوت کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ امام کی طرح ہی ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ ہوا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے پاس سے گزرے، تو وہ صحابی صحابی نے آیت سجدہ کی تلاوت کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سجدہ تلاوت کرتے تو میں بھی سجدہ تلاوت کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرات کر رہا ہے اگر وہ سجدہ تلاوت ادا نہیں کرتا ہے تو سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت ادا کرنا سنت نہیں ہے، کیونکہ وہ تلاوت کرنے والا شخص جو قاری ہے وہ امام کی طرح ہے۔ تو اگر امام ہی آپ کا نہیں کر رہا ہے تو آپ کو اس کو فالو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو کام اس نے کیا ہی نہیں اس کو کیا فالو کریں گے آپ۔ اور چونکہ جیسا میں نے آپ کو بھی بتلایا کہ جو قاری ہوتا ہے وہ امام کی طرح ہوتا ہے، تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو امام بننے کی جس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر سننے والا شخص مرد ہے اور جو پڑھنے والی ہے وہ عورت ہے یا خنثی ہے، تو ایسی صورت میں نہ عورت اور نہ خنثی مرد کے امام بننے کی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر یہ لوگ آیت سجدہ کی تلاوت کریں گے تو مرد کے لیے اس آیت سجدہ کی تلاوت سن کر سجدہ تلاوت ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اس پر سنت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی تمیز والا لڑکا ہے، یعنی ایسا لڑکا جس کو ابھی عقل تو آ گئی ہے، تمیز بھی آ گئی ہے، لیکن وہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، تو اس کی قراءت سن کر سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسے بچے کی امامت میں نفلی نماز درست ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ بھی نفلی نماز کی طرح ہی ہے، اس کا شمار بھی نفلی نمازوں کی طرح ہی ہوتا ہے، تو آپ اس کی تلاوت سن کر سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی تلاوت کرنے والا شخص آیت سجدہ کی تلاوت ادا کرتا ہے تو جہاں وہ بیٹھا ہے اس کے آگے اور اس کے رائٹ سائڈ اس کو سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہیے، اور اگر آگے اور رائٹ سائڈ دونوں میں سے کوئی ایک جانب بھی جگہ نہیں ہے تو ایسی سچویشن میں لیفٹ سائڈ وہ سجدہ تلاوت ادا کر سکتا ہے۔ یعنی اگر بہتر یہی ہے کہ آگے کرے یا رائٹ سائڈ کرے، اگر یہ دونوں طرف جگہ نہ ہو تو لیفٹ سائڈ ادا کر سکتا ہے۔ اب اس کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے طریقے میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونا افضل ہے، اگر آپ کھڑے نہ بھی ہوں تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ تو افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہیں۔
اب اللہ اکبر کہنا رکن ہے، اگر آپ اللہ اکبر نہیں کہیں گے تو آپ کا سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ جس طرح فرض نماز میں اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے، ویسے ہی ہاتھ اٹھائیں۔ یہ ہاتھ اٹھانا مستحب ہے لیکن اللہ اکبر کہنا رکن ہے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں، اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر ایک سائڈ سلام پھیر دیں۔ یہ ایک سائڈ سلام پھیرنا بھی رکن ہے، اگر آپ سلام نہیں پھیریں گے تو آپ کا سجدہ درست نہیں ہوگا۔ اب یہ تو وہ سجدہ ہے جو آپ نماز کے باہر ادا کرتے ہیں۔ اگر نماز میں آپ آیت سجدے کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ نماز میں جیسی سچویشن میں اسی وقت اللہ اکبر کہیں اور پھر سجدہ ادا کریں، پھر واپس قیام میں آ جائیں اور سلام کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب اس کے جو احکام اور جو شرائط ہے سجدہ تلاوت کے، یہ وہی ہیں جو فرض نماز کے ہوتے ہیں۔ البتہ فرق صرف اتنا ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتلایا کہ اس میں قیام رکن نہیں ہے، لیکن قیام اگر ادا کریں گے ٹھہر کے تو یہ افضل ہوگا۔ اور جس طرح ستر عورت فرض نماز میں فرض ہوتی ہے، یعنی مرد کو جس طرح ایک کاندھا، کم از کم ایک کاندھا ڈھانپنا فرض ہوتا ہے نماز میں، اس طرح اس میں ایک کاندھا ڈھانپنا فرض نہیں ہے۔ اب ان مقامات کو بھی دیکھ لیتے ہیں جہاں پر سجدہ تلاوت ادا کیا جاتا ہے قرآن شریف میں، یعنی 14 آیتیں ایسی ہیں جہاں پر سجدہ تلاوت ادا کرنا سنت ہوتا ہے۔ اب اس میں تھوڑا آپ غور سے سنیے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک اختلاف ہے، یعنی چونکہ ہمارے جو قرآن شریف ہوتے ہیں ان میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کے لحاظ سے سجدہ تلاوت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تو سورہ حج کی آیت نمبر 77 جو ہوتی ہے، اس میں جو اختلاف ہے، صرف 2 آیتوں میں اختلاف ہے، باقی کے 12 سیم ہیں۔ تو 2 جگہ جہاں اختلاف ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، آپ قرآن شریف لے کر اس میں نشاندہی اب کر لیجئے۔ تو سورہ حج کی جو آیت نمبر 77 ہے، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس سجدہ تلاوت ادا کرنا نہیں ہے، وہ آیت سجدہ ان کے نزدیک نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس آیت سجدہ ہے۔ تو اگر آپ قرآن شریف لیں اور سورہ حج کی آیت نمبر 77 دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہاں پر سجدہ ضرور لکھا ہوا ہے، لیکن نیچے عند الشافعی بول کے لکھا ہوا رہے گا، یعنی امام شافعی کے نزدیک۔ تو حقیقت میں امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک، یعنی حنابلہ کے نزدیک، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 77 میں سجدہ ادا کرنا ہے، اور سورہ صاد میں حنابلہ کے نزدیک سجدہ نہیں ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ ہے۔ تو ہمارے جو امام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ صاد میں جو آیت سجدہ ہے وہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سجدہ شکر ادا کیا تھا، سجدہ تلاوت نہیں تھا وہ۔ اور اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں کئی مرتبہ آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے، ایک ہی آیت کئی بار اگر پڑھتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی سجدہ کافی ہوگا۔ جیسے حفاظ کرتے ہیں تو ان کو ایک آیت یاد کرنی ہوتی ہے تو کئی بار وہ ایک ہی آیت کو پڑھتے جاتے ہیں، ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی آیت کو کئی بار پڑھتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں صرف ایک ہی سجدہ کافی ہوگا۔ اور اگر فاصلہ زیادہ ہو جائے، یعنی آپ تلاوت کریں صبح میں آیت سجدہ کی اور شام تک بھی آپ سجدہ تلاوت ادا نہیں کیے، تو ایسی صورت میں آپ پر سے سجدہ تلاوت ہی فوت ہو جائے گا۔ یعنی صبح میں آپ کریں، شام میں آپ کو یاد آیا کہ ارے میں تو سجدہ تلاوت ادا ہی نہیں کیا، تو آپ کو وہ جو محل تھا اس وقت تلاوت کا جب ہی ادا کرنا چاہیے تھا، بعد میں آپ کے لیے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور جو نماز کا رکوع ہوتا ہے یا سجدہ ہوتا ہے، وہ سجدہ تلاوت کا وہ قائم مقام نہیں ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں رکوع کر لیا یا نماز میں نے سجدہ کر لیا تو اب سجدہ تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، وہ اس کا قائم مقام اور اس کا ریپلیسمنٹ نہیں بنے گا۔ اب رہی جہری نمازیں، یعنی فجر اور مغرب اور عشاء، جن میں تلاوت زور سے کی جاتی ہے، اگر ان میں امام آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو مقتدیوں کو بھی اس کو فالو کرنا لازم ہے۔ اگر وہ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں تو جان بوجھ کر اگر فالو نہیں کرتے ہیں تو ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ وہ دور ہوں یا بہرے ہوں۔
یعنی کوئی اگر دور بھی ہے اور امام کی آواز نہیں آ رہی ہے تو ایسی سچویشن میں اگر وہ سجدہ تلاوت چھوڑ دیتا ہے، امام کو فالو نہیں کرتا ہے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کے قریب کے مصلی جس طرح کر رہے ہیں آپ بھی دیکھ کر وہی کر لیں۔ اب یہ تو ہے جہری نمازوں میں جن میں قرات زور سے کی جاتی ہے۔ اب اس کے علاوہ سری نماز ہے، سری نماز میں امام کو ہی یہ چاہیے کہ وہ آیت سجدہ کی تلاوت ہی نہ کرے، کیونکہ اگر وہ تلاوت کرے گا تو وہ آہستہ کرے گا۔ اب آہستہ کر رہا ہے تو مقتدیوں کو نہیں معلوم ہے کہ وہ آیت سجدہ کی تلاوت کر رہا ہے، پھر وہ اگر سجدہ کرے گا تو مقتدیوں کو ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا کہ کس بات کا سجدہ ہو رہا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، اگر وہ سجدہ نہیں کرتا ہے تو وہ تارک سنت ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ امام خود ہی آیت سجدہ کی تلاوت نہ کرے، اور اگر امام سری نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ تلاوت بھی اگر ادا کرتا ہے تو پھر مقتدی کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو وہ امام کو فالو کرے یا چاہے تو نہ کرے، لیکن فالو کرنا، سجدہ تلاوت اس کو فالو کر کے ادا کرنا بہتر ہے۔ اور اگر مقتدی امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے، مقتدی ہے، اور وہ اپنے خود سے آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کر لیتا ہے قصداً جان بوجھ کر، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اپنے سے ایک سجدہ اضافہ کر دیا۔ اب یہاں تک سجدہ تلاوت کی بات تھی، اب سجدہ شکر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو کوئی نعمت حاصل ہو یا کوئی بلا دور ہو، مصیبت دور ہو، تو ایسے سچویشن میں سجدہ شکر ادا کرنا سنت ہوتا ہے، اور اس کا وہی سجدہ تلاوت کی طرح کا ہی طریقہ ہے جو طریقہ میں نے آپ کو ابھی بتلایا۔ اور اس میں آپ اپنے لیے بھی سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں یا آپ دوسروں کے لیے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے کوئی بھائی ہے، بیوی ہے، یا والد صاحب ہے، والدہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ان کو کوئی نعمت ملتی ہے یا کوئی پریشانی دور ہوتی ہے، تو ایسی سچویشن میں آپ سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اور جان بوجھ کر آپ نماز میں اگر سجدہ شکر ادا کریں گے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص کوئی دینی بلا میں گرفتار تھا اور آپ اس کی طرف سے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ اس کے سامنے آپ کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص شراب پینے والا ہے یا زنا کا عادی ہے، اب اس کی عادت چھوٹ جاتی ہے، یہ دینی بلا تھی، اب یہ چھوٹ گئی وہ عادت، تو آپ اس کے سامنے سجدہ شکر آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بدنی بلا ہے، کوئی مرض میں مبتلا تھا، اب وہ مرض دور ہو گیا، تو اس کے ایبسنس میں دوسروں کی طرف سے اگر آپ دوسروں کے لیے اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو اس کے ایبسنس میں آپ کو سجدہ شکر ادا کرنا ہوگا۔